اگر محل وقوع کا علم ہو جائے تو زمان و مکان کی حیثیت سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ماہر فلکیات کہتے ہیں کہ ہمارے نظام شمسی سے الگ کوئی نظام ایسا نہیں جس کی روشنی 4 برس سے کم عرصے میں پہنچتی ہو۔ ماہر فلکیات ایسے ستاروں کا بھی تذکرہ کرتے ہیں جن کی روشنی کروڑوں سال میں پہنچتی ہے۔ یہ بات دوبارہ وضاحت سے بیان کی جاتی ہے کہ ہم 1 سیکنڈ میں جس ستارے کو دیکھ رہے ہیں وہ 1 کروڑ سال پہلے کی حیثیت ہے۔ جب ہم 1 کروڑ سال پہلے ستارے کو لمحے کے کھربویں حصے میں دیکھ رہے ہیں تو ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ موجودہ لمحہ 1 کروڑ سال پہلے کا لمحہ ہے۔ اب یہ بات غور طلب ہے کہ جب کروڑ سال پہلے کے لمحے کو دیکھتے ہیں یا بالفاظ دیگر کروڑ سال کا وقفہ نظروں کے سامنے بیک وقت آ جاتا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 1 کروڑ سال کا وقفہ کہاں گیا؟ 1 کروڑ سال دیکھنے کے لیے 1 کروڑ سال کیوں نہیں لگے؟ معلوم ہوا کہ 1 کروڑ سال کہنا فقط طرز ادراک ہے۔ 1 کروڑ سال کا وقفہ محض لفظوں کی کار فرمائی ہے۔ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ طرز ادراک نے صرف ایک لمحے کو 1 کروڑ سال پر تقسیم کر دیا۔ جس طرح طرز ادراک گزشتہ 1 کروڑ سال کو موجودہ لمحے کے اندر دیکھتی ہے، اسی طرح طرز ادراک آئندہ 1 کروڑ سال کو موجودہ لمحے کے اندر دیکھ سکتی ہے۔ طرز ادراک میں اتنی وسعت ہے، چاہے تو 1 کروڑ سال کے ماضی کو دیکھ لے یا مستقبل میں آنے والے حالات کو دیکھ لے۔ روحانیت میں وقفہ نہیں ہے، اس لیے کہ ازل سے ابد تک کا تمام وقفہ فقط ایک لمحہ ہے جس کو طرز ادراک میں ازل سے ابد تک کے مراحل پر تقسیم کر دیا ہے۔ ہم اسی تقسیم کو مکان یا اسپیس کہتے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ زمین کی عمر کھربوں سال ہے، دنیا کب سے قائم ہے، حالانکہ کائنات جس وقت پر قائم ہے وہ صرف اتنا ہے کہ ایک ہستی نے کن کہا اور ساری کائنات وجود میں آ گئی۔ اس طرح کائنات بنی اور فنا بھی ہو گئی۔ کن فیکون یعنی ہو جا اور ہو گیا، جو چیز ہو گئی اس نے جب خود کو پہچان کر جب بحیثیت علیم کے اس نے اپنی صفت کو پڑھا تو خود کو دیکھا، خود کو سمجھا، خود کو کسی جگہ مقیم دیکھا۔ یہ اصل میں خود کو دیکھنا بحیثیت علیم کے اپنی صفت سے متعارف ہونا ہے۔ یہ سب مرحلہ وار تقسیم ہے، یعنی کائنات نے خود کو مرحلہ وار سمجھا۔ یہ سمجھنا مراحل کی تقسیم ہے اور اسی تقسیم کو مکان یا اسپیس کہتے ہیں۔ اب اس طرح کہا جائے گا کہ ازل سے ابد تک کا تمام وقفہ مکان ہے اور جتنے حوادث کائنات میں واقع ہو رہے ہیں وہ سب ایک لمحے کی تقسیم میں مقید ہے۔ اس بات کو ادراک کے اعجاز کے علاوہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ ادراک کا اعجاز ہے جس نے ایک لمحے کو ازل تا ابد کا روپ ادا کر دیا۔ ادراک کہاں سے آیا؟ اس کی مختلف مثالوں میں تشریح کی جا چکی ہے اور بتایا جا چکا ہے کہ ادراک ایک اطلاع ہے، ادراک ایک روشنی ہے، ادراک ایک نقطہ ہے، ایسا نقطہ جو متحرک ہے۔ جب وہ حرکت کرتا ہے اس کی حرکت سے سمتوں کا تعین ہوتا ہے۔ اسی نقطے کی حرکت سے کائنات میں 4 ادراک پیدا ہوتے ہیں۔ یہ 4 ادراک کیا ہیں؟ وہم، خیال، تصور اور مظاہرہ ہے۔ سب سے پہلے یہ نقطہ سمجھنا ضروری ہے کہ اپنے بارے میں بہت ہلکا شبہ ہوتا ہے۔ اطلاع ملتی ہے جو لطیف اطلاع ہے، اس اطلاع میں وہم پیدا ہوتا ہے کہ میں ہوں۔ پھر جب نقطہ اس اطلاع کو قبول کر کے بہت ہلکے خاکے کی طرح متوجہ ہوتا ہے تو خاکے میں گہرائی پیدا ہوتی ہے۔ جب خاکے میں گہرائی پیدا ہوئی تو اس کا نام دوسرا ادراک ہے۔ جب گہرائی پیدا ہوئی تو نقطہ خود پہلے کی نسبت زیادہ وضاحت سے محسوس کرنے لگا، اس کا نام خیال ہے۔ پھر خیال میں گہرائی پیدا ہوئی، جب خیال میں گہرائی پیدا ہوئی تو نقطے کے اندر خد و خال پیدا ہونے لگے اور نقطے کے اندر خد و خال کا نمایاں ہونا اور نقطے کے اندر خد و خال کا نمایاں ہونا تصور یا احساس کہلاتا ہے۔ جب تصور اور احساس میں گہرائی پیدا ہوئی تو نقطہ خود کو خد و خال میں دیکھ لیتا ہے۔ یہ سیاہ نقطے کے 4 ادراک ہیں۔ سیاہ نقطے میں یہ 4 ادراک کہاں سے آتے ہیں،
کیسے پیدا ہوتے ہیں، حرکت کیوں کر واقع ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے جب کن کہا تو اللہ تعالیٰ کے ذہن میں کائنات سے متعلق جو پروگرام تھا وہ موجود ہو گیا۔ اس پروگرام کی موجودگی میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اللہ نے اس ہو گیا کو 4 ادراک عطا کیے، یعنی تجلی، صفت اور مظاہرہ۔ ان چاروں کا تذکرہ 4 نورانی نہروں کے نام سے کیا گیا ہے۔ سیاہ نقطے میں ادراک کا پہلا مرحلہ تصویر، دوسرا مرحلہ تجرید، تیسرا مرحلہ تشہید اور چوتھا مرحلہ تظہیر ہے۔ اب ہم یوں کہیں گے کہ نہر تصویر ادراک میں حل کا خاکہ ظاہر کرتی ہے، نہر تجرید اس حل کے خاکے کو گہرا کر کے خیال بناتی ہے، نہر تشہیر اس خیال کو ابعاد یعنی ڈائمنشن میں دکھاتی ہے، اور نہر تظہیر ابعاد اور خد و خال کو موجودات کی شکل میں آنکھوں کے سامنے لے آتی ہے۔ ادراک کا جب تذکرہ آتا ہے تو یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ سیاہ نقطہ جس کو 4 ادراک کا بمبا قرار دیا گیا ہے، اس کی حرکت صعودی اور نزولی دونوں طرح ہوتی ہے۔ ایک طرف نزول کر کے دوسری طرف نزولی کیفیت کو ریکارڈ کر کے صعودی کر دیتا ہے۔ صعود اور نزول کی یہ درجہ بندی 6 رخوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، یعنی کائنات کا نزول اور صعود، کائنات کا ازل اور کائنات کا ابد 6 دائروں میں سفر کرتا ہے۔ یہ 6 دائرے، یہ 6 نقطے، 6 لطیفے جن کو تصوف میں لطائف 6 کہا جاتا ہے۔ مزید تشریح ہے کہ نہر تصویر لطیفہ اخفا کو سیراب کرتی ہے، نہر تجرید لطیفہ سری کو سیراب کرتی ہے، نہر تشہید لطیفہ قلبی کو سیراب کرتی ہے، اور نہر تظہیر لطیفہ نفسی کو سیراب کرتی ہے۔ واہمہ، خیال، تصور اور مظہر بننے کے بعد ہر چیز واپس پلٹتی ہے۔ یہ واپس پلٹنا ہی دراصل ریکارڈ ہونا ہے۔ ایک طرف روح خود کو دیکھتی ہے، خود اپنا نیا روح بنا کر خود کو پیش کرتی ہے، دوسری طرف روح نے جو اطلاع دی وہ ریکارڈ ہوتی رہتی ہے۔ یہ کل 6 دائرے ہوئے۔ لطیفہ خفی میں ساری زندگی ریکارڈ ہوتی ہے، لطیفہ روحی ایک طرف ریکارڈ کرتا ہے، دوسری طرف نزول کو شکل و صورت میں ظاہر کرتا ہے۔ لوح قلم مرشد کریم حضور قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کا ہمارے پاس ایک روحانی ورثہ ہے جو نوع انسانی کو اس لیے منتقل ہوا کہ نوع انسانی اپنا کھویا ہوا وقار تلاش کر کے اس منصب پر فائز ہو جائے جس منصب کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے۔